السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم ناظرین کرام، الفاروق آرگنائزیشن کی جانب سے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ایک تربیتی کورس کا انعقاد کیا گیا، جس کا تعلق خاص طور سے ان لوگوں سے ہے جو عصری تعلیم سے وابستہ ہیں۔ اس کورس کے لیے جن علماء کرام کا انتخاب کیا گیا، اس میں مجھ ناچیز کو بھی موقع دیا گیا اور میرا عنوان منتخب کر کے کمیٹی کی طرف سے جو دیا گیا ہے اس کا تعلق صبح و شام پڑھی جانے والی دعاؤں سے ہے۔ صبح و شام پڑھی جانے والی دعائیں اور ان کے فضائل۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں الفاروق آرگنائزیشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس طرح کے بہترین اقدامات وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے کورسز سے جو فائدہ دیکھا جا رہا ہے وہ فائدہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور ہم سب کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اس کے بعد میرا موضوع دعاؤں سے متعلق ہے، میں اسی کی طرف آتا ہوں ڈائریکٹ۔ دیکھیے، شب و روز پڑھے جانے والے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، اس کا تعلق ذکر سے ہے، ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہے۔ اور اللہ کا ذکر، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے کیا، اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح کا جب جملہ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں۔ دیکھیے، آدمی ذکر کا دو معنی ہے، ایک تو عام معنی ہے جس میں ساری عبادتیں اللہ کے ذکر میں آئے گی۔ آپ کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، دوسرا زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ سب کچھ ذکر میں آتا ہے۔ اور دوسرا ذکر کا مفہوم وہ خاص اذکار، وہ خاص الفاظ، وہ خاص دعائیں جو آپ اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، یہ سب ذکر میں آئیں گی، یہ سب ذکر میں آئیں گی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی لیے کہا کہ ہر وہ کلمہ ذکر کے خاص مفہوم میں انہوں نے بیان کیا، جو میں نے دوسرا مطلب بیان کیا۔ اس کے تعلق سے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ، ہر وہ الفاظ، ہر وہ لفظ جو اللہ کی رضا کے لیے بولا جائے، اللہ کی رضا کے لیے زبان سے ادا کیا جائے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر سمجھا جائے گا۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ ذکر جو ہے، اللہ کا ذکر، یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، بلکہ اعمال صالحہ کی یہ روح ہے، نیک اعمال کی یہ روح اور اصل ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کرو۔
صبح و شام اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی بیان کرو، اسی لیے کہ یہ ذکر یہ اعمال صالحہ کی روح اور اس کی اصل ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن مقدس میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا اور اس کی ترغیب دلائی۔ جمعہ کے دن کے بارے میں کہا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ جب نماز ختم ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے رزق کو تلاش کرو، اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر سے غافل کسی بھی وقت نہیں ہونا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کسی بھی وقت نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تم صحابہ سے آپ نے کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو سب سے بہتر ہے؟ بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم وارفعھا فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، کیا میں تم لوگوں کو ایسے اعمال کی خبر نہ دوں جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے بہتر ہے اور جو اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے۔ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم، جو اس کے بعد جو تمہارے بادشاہ کے پاس، ان کے بادشاہ کے پاس یعنی اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ ہے، بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم سونا چاندی خرچ کرو، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمنوں سے مدبھیڑ ہو، تمہاری دشمنوں سے لڑائی ہو، فتضربوا اعناقهم، تم ان کے گردنوں کو مارو، ویضربوا اعناقکم، اور وہ تمہارے گردنوں کو مارے۔ اس سے بھی بہتر جو عمل ہے، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ذکر اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر کی جگہ جگہ ترغیب دلائی گئی قرآن و سنت میں، اور یہ کہا گیا کہ اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور یہ کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو خاص مینشن کیا گیا قرآن میں۔ سورہ احزاب کی آیات میں جن خاص لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت کی روح اور عبادت کی اصل ہے، اسی لیے اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں، اللہ کے ذکر کے فوائد بے شمار ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الوابل الصیب، جو غالباً میرے پیچھے ابھی موجود ہے۔ الوابل الصیب میں علامہ ابن القیم نے ذکر اللہ کے، اللہ کے ذکر کے تقریباً 100 فائدے ذکر کیے، 100 فائدے انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور اس میں سے جو صبح و شام پڑھے جانے والے جو اذکار ہیں، جو دعائیں، اس کے فائدے بھی انہی میں ہیں، اور اس کو بھی انہوں نے گنایا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے بے شمار فوائد ہیں، کچھ کو میں بطور مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑا ذکر کا فائدہ یہ کہ ایک مسلمان کیا چاہتا ہے؟ ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اسے یاد کرے، اللہ اسے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اسے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں وہ رہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، صبح و شام اللہ کے اذکار سے اس کی زبانیں تر رہتی ہیں، صبح و شام تسبیح و تحلیل کے کلمات اس کے زبان سے نکلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اپنی حفاظت اور اپنے نگرانی میں رکھتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کا پہلا فائدہ ہے۔ اس کے بعد آج لوگوں کو یہ شکایت ہے، دل میں بڑی بے چینی ہے، میں سب کچھ ہے، پیسہ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، جابس ہے، اس کے باوجود دلوں میں بے چینی ہے، استقرار، دلوں میں قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں دلوں کا سکون اور دلوں کی راحت کی اگر تلاش ہے، اگر دلوں کے راحت اور دلوں کے سکون کی تلاش ہے تو اللہ کا ذکر کرو، اسی میں تمہارے لیے راحت اور اسی میں تمہارے لیے چین ہے۔ اس کے بعد ذکر اللہ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان کا وسوسہ، شیطان دیکھیے انسان کا ابدی اور دائمی دشمن ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو وسوسے میں مبتلا کرتا رہتا ہے، کبھی کاروبار کو لے کر، کبھی اس کے صحت کو لے کر، کبھی اس کے اولاد کو لے کر، سب سے بڑا دین کو لے کر وہ وسوسے میں ڈالتا رہتا ہے، الٹی سیدھے چیزیں اس کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ تو آپ ان سارے چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟
इन सारे चीज़ों से आप बच सकते हैं कि आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहें। जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे, जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे तो आपको शैतान अपने वसवसे में, अपने काबू में, अपने चंगुल में नहीं फंसा पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून कि जब शैतानी वसवसा, जो मुत्तकी और परहेज़गार लोग हैं, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, कि जब उनके शैतानी वसवसा उनके ऊपर आता है, शैतानी वसवसा उनके ऊपर हमला करता है, तो तज़क्करू, वो अल्लाह का ज़िक्र करने लगते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, फिर वो देखने लगते हैं, बीना हो जाते हैं, उनको सब समझ में आने लगता है कि ये शैतानी वसवसा है। तो शैतान के वसवसे से भी अगर आपको बचना है तो आपको शैतान के वसवसे से बचने के लिए हमेशा अपनी ज़ुबान को, अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना पड़ेगा। देखिए, एक बात यहाँ पे और भी काबिल ज़िक्र है कि जब ज़िक्र की बात की जाती है, जब अल्लाह के ज़िक्र की बात की जाती है, तो वो ये भी याद रखना चाहिए कि दिल तीन तरह, अज़कार जो ज़िक्र होता है ये तीन तरह से होता है। एक तो सिर्फ़ ज़ुबान से ज़िक्र होता है जिसका दिल में कोई असर नहीं होता, एक ज़ुबान से भी होता है और दिल से भी होता है, और एक सिर्फ़ दिल से होता है। देखिए, जो सबसे आला, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहइमहुल्लाह ने ज़िक्र किया, जो सबसे ज़िक्र की आला किस्म है वो ये कि आपकी ज़ुबान भी अल्लाह के ज़िक्र से तर हो और आपका दिल भी उस ज़िक्र को महसूस करे। उसकी मिसाल क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे आपने कहा अल्लाहु अकबर, आपने अपनी ज़ुबान से कहा कि अल्लाहु अकबर, लेकिन आपके दिल ने उस अल्लाहु अकबर के माना को महसूस किया और उस माना को समझा, और आपने जब कहा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो आपके दिल में उस माना की अहमियत जागी और आपने अपने दिल से इस बात को तस्लीम किया कि अल्लाह के अलावा कोई बड़ा नहीं है। आपने जब कहा कि हस्बी अल्लाह, अल्लाह ही हमारे लिए कारसाज है, काफ़ी है, तो दुनिया में किसी भी तरह के मसाइब व मुश्किलात आ गए, आप डरेंगे नहीं, आप भागेंगे नहीं, बल्कि आपने ज़िक्र किया ज़ुबान से और दिल से भी, दिल में भी उस ज़िक्र का असर है। तो सबसे ज़िक्र के सबसे आला किस्म ये है, सबसे आला और अरफा किस्म ये है कि आपका ज़ुबान भी अल्लाह के ज़िक्र से तर हो और आपका दिल उन अज़कार को महसूस करे, उसका माना को समझे। कि जब आप अल्लाहु अकबर कहें तो आपको लगे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, जब आप सुबहान अल्लाह कहें तो आपको ये लगे कि अल्लाह सारे उयूब और सारे नकाइस से पाक और साफ़ है। तो ये सबसे आला किस्म है। तो मैं दिलों के ताल्लुक़ से, और मैं ये ज़िक्र कर रहा था कि ज़िक्र के, अल्लाह के ज़िक्र के फ़ायदे क्या हैं ज़िक्रुल्लाह के, तो तीसरा फ़ायदा ये मैंने ज़िक्र किया कि शैतान के वसवसे से छुटकारा मिलता है इससे। उसके बाद एक फ़ायदा ये है कि ज़िक्र करना जो सबसे बड़ी बात है और जिसकी आज के हम सब को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कि ज़िक्र करना ये मज़बूत किला है शैतानों से, मसाइब व मुश्किलात से। आज क्या होता है, आज लोग गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शैतान हमला कर देता है, शैतान हमला कर देता है। शैतानी तसल्लुत जब उसके ऊपर हावी हो जाता है तो कहते हैं हमें शैतान ने परेशान कर दिया, हमें किसी ने जादू कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। और वो उससे पहले की ज़िंदगी उनकी कैसी होती है, उससे पहले की ज़िंदगी उनकी ऐसी होती है कि ज़िक्र वगैरह से कुछ लेना देना नहीं होता है, इबादत से कुछ लेना देना नहीं होता है। और जब शैतान हमला कर देता है तब कहते हैं कि शैतान ने हमारे ऊपर ऐसे कर दिया, हमें फ़लाने ने जादू करा दिया। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये कि आप ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तर रखें। ये हिस्न हसी, ये मज़बूत किला है, ये मज़बूत किला है। आप ज़िक्र में, जब आप ज़िक्र करते रहेंगे तो गोया कि आप मज़बूत किला में पनाह ले रहे हैं। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील मुस्नद अहमद की सही रिवायत है कि हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने 5 चीज़ों की नसीहत की, 5 चीज़ों की नसीहत की और कहा कि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर तुम भी अमल करो और अपनी कौम बनु इसराइल को भी अमल करने के लिए आमादा करो, उनको भी बतलाओ। चुनांचे याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मक़दिस में लोगों को जमा किया, बैतुल मक़दिस में लोगों को जमा किया और इतनी भीड़ हो गई कि टीले तक पर लोग चढ़ गए, बहुत भीड़ हुई, बहुत भीड़ हुई। उसके बाद हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने जो बातें बयान की उसमें आप जो हमारी शरीयत में भी है, जो चीज़ें शिर्क से मना किया, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया सबसे पहले, उसके बाद नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, उसके बाद रोज़ा रखने का हुक्म दिया, उसके बाद ज़कात देने का हुक्म दिया, और आखिरी बात जो उन्होंने कही वो बात मैं ज़िक्र करता हूँ। आखिरी बात उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये वसीयत की है कि मैं तुम लोगों से ये कहूँ, तुम लोगों को भी इस बात की खबर दूँ कि तुम लोग अल्लाह का ज़िक्र करा करो, अल्लाह का ज़िक्र करा करो, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र करने वाले की मिसाल वैसे ही है। देखिए, इस मिसाल को गौर से सुनिए
کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، دشمن اس کے پیچھے، وہ آگے ہے، دشمن اس کے پیچھے، اور وہ پریشان ہے کہ کیسے یہ دو دشمن سے بچے، یہاں تک کہ اسے ایک مضبوط قلعہ ملتا ہے، اسے ایک مضبوط قلعہ ملتا ہے اور وہ اس قلعے میں پناہ لے لیتا ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ مضبوط قلعہ ہے، اس مضبوط قلعے میں اگر آپ پناہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو صبح و شام اس سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ ذکر کسی خاص وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ والے جو ہیں وہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں وہ ذکر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ماں عائشہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ مضبوط قلعہ ہے، آپ جب اس قلعے میں رہیں گے کسی شیطان کی جرات اور جسارت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو وسوسے میں ڈال سکے، وہ آپ کے اوپر حملہ کر سکے۔ تو یہ حصن حسین ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حدیث میں فرمایا کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے وقت اس جگہ پر وہ کہتا ہے کہ رات میں جب گرہ لگاتا ہے تو کہتا ہے رات لمبی ہے، مزے سے سو جاؤ، مزے سے سو جاؤ۔ لیکن انسان جب شیطان کے چنگل میں نہیں پھنستا ہے تو وہ صبح اٹھتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر جب اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد اس کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کر حمام تک جاتا ہے، باتھ روم تک جاتا ہے، جا کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نماز کی بھی اسے توفیق مل گئی، جا کر نماز وہ پڑھتا ہے، نماز وہ باجماعت نماز کی ادائیگی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی صبح جب ہوتی ہے تو خوش و خرم، فرحت و شادمانی کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے، حشاش بشاش۔ اور جو لوگ اس طرح نہیں کرتے، جو لوگ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، نہ اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر، نہ تو سوتے وقت اللہ کا ذکر، نہ وضو کرنا ہے ان کو، نہ ان کو نماز پڑھنا ہے، تو پورا دن ان کا چہرہ ان کی شخصیت بالکل پزمردہ اور بالکل وہ بجھی ہوئی شکل ان کی ہوتی ہے، ان کی بجھی ہوئی شکل ہوتی ہے، پریشان حال، سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان حال، ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے ذکر کا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ بھی ہے، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جب تذکرہ کیا کہ جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، تو آپ نے اس میں ایک اس بندے کا بھی ذکر کیا کہ جب تنہائی میں وہ ہوتا ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تو تنہائی میں جب ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس یاد کر کے اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہے، رونے لگتا ہے۔ تو یہ بھی ذکر اللہ کا فائدہ ہے کہ اس دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اسے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح ذکر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر اللہ سے گویا کہ زندگی مل رہی ہے انسان کو، اس کی روح ہے، یہ اس کے زندگی کی روح ہے، جو جس انسان کے زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے گویا کہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال گویا کہ مردہ اور زندے کی طرح ہے۔ تو یہ گویا کہ زندگی ہے، یہ ایک مومن کی زندگی ہے کہ اس کی زبان، اس کا دل ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اسی طرح ذکر سے قیامت کے دن جب اعمال کا حساب ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، تو یہ ذکر اللہ کا ذکر یہ ترازو کو بھر دے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، کہ یہ الطہور شطر الایمان، طہارت یہ نصف ایمان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ یہ تملأ المیزان، یہ میزان کو ترازو کو بھر دے گا، او تملأان ما بین السماء والارض، یہ آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے جتنی جگہ اتنے جگہوں کو یہ بھر دے گا۔ اتنا فائدہ اور اتنا ثواب ہے اس کا، تو اتنے سارے ثواب ہیں، اتنے سارے فوائد یہ ذکر و اذکار کے ہیں، یہ دعائیں پڑھنے کے ہیں، اور اس میں سارے اذکار ہیں، چاہے وہ صبح و شام کے اذکار ہوں، شب و روز پڑھی جانے والی دعائیں ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو، تو اس کے علاوہ تسبیحات ہو، ان سب کے یہ فوائد ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے، اس کے علاوہ میں کچھ خاص باتیں بھی ذکر کرتا چلوں۔ میرے موضوع کا دوسرا حصہ کہ شب و روز پڑھی جانے والی کچھ دعائیں ہیں، بہت ساری ہیں،
बहुत सारी हैं, सब का अहाता करना ये मुमकिन नहीं है इस मुख्तसर दर्स में, लेकिन मैं उनमें से चंद को बतौर मिसाल और बतौर नमूज़ज के मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। जैसे आयतल कुर्सी पढ़ने की बात है। आयतल कुर्सी पढ़ना ये भी सुबह शाम में आयतल कुर्सी पढ़ना भी ये मसनून है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नसई की सही रिवायत है, आपने फरमाया कि जो शख्स सुबह आयतल कुर्सी पढ़ ले तो शाम तक जिन्नों से वो महफूज रहता है, शाम तक वो महफूज रहता है। और ये आयतल कुर्सी कौन सी आयत है? ये आयतल कुर्सी आज़म आयतिन फ़िल क़ुरान, ये कुरान की सबसे अजीम आयत है। क्यों सबसे अजीम आयत है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, क्योंकि इसमें अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा है, इसमें अल्लाह की बड़ाई और उसकी किबरियाई का तज़किरा है, इसमें अल्लाह का इक़्तिदार, अल्लाह की मिल्कियत उसका ज़िक्र है। और इसमें अल्लाह ने अपना जो दो नाम ज़िक्र किया कि अल हय्य अल क़य्यूम, उलमा कहते हैं, इमाम तावी वगैरह ने ज़िक्र किया है कि इन दोनों नामों पर सारे अल्लाह के अस्माए हुस्ना का मदार है, सारे अस्माए हुस्ना का मदार है, क्योंकि अल्लाह ज़िंदा है और अल्लाह की ज़िंदगी बंदों की ज़िंदगी की तरह नहीं है। जब अल्लाह ज़िंदा है तो उसकी ज़िंदगी में कमाल है, इसीलिए सारी अच्छी सिफ़ात अल्लाह के शाया निशान जो है वो सब अल्लाह के साथ लाजिम है। तो ये अल्लाह ने आयतल कुर्सी जो कुरान की सबसे अजीम आयत है, अगर कोई आपसे पूछे कि कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी है तो उसका जवाब ये होगा कि आज़म आयतिन फ़िल कुरान, ये आयतुल कुर्सी। तो आयतुल कुर्सी जो सुबह पढ़े तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो शाम तक महफूज रहेगा। इसी तरह कुरान की तीन छोटी छोटी सूरतें, पहली सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, इसमें भी तौहीद है। और इसी तरह उसके बाद की दो सूरतें, सूरह फलक और सूरह नास, ये जो तीन सूरतें जो आदमी पढ़ेगा सुबह शाम, ये तीन सूरतें जो पढ़ेगा तीन मरतबा, यानी सुबह जब हुआ फजर के बाद, देखिए अस्कार का वक्त जो है वो सुबह में फजर के बाद है, फजर के बाद आप बैठे हुए हैं, आप अस्कार पढ़ रहे हैं, तो सुबह के वक्त आप तीन मरतबा ये पढ़ें और उसके बाद शाम में तीन मरतबा पढ़ें तो फ़ायदा क्या होगा? कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तकफ़ी का मिन कुल्लि शै, ये तीन मरतबा पढ़ना आपको हर चीज़ से काफ़ी होगा। आप हमोगम में हैं, उस हमोगम से ये निजात देगा। आप परेशानी में, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी इससे दूर होगी। आपके सामने दूसरे मसाइब व मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह ये पढ़ना आपका सारे मसाइब व मुश्किलात के लिए ये काफ़ी होगा। और ये छोटी छोटी सूरतें, इसका पढ़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सुबह शाम, इसी तरह शाम के अस्कार पढ़ने का वक्त क्या है, ये भी एक मसला है। शाम के अस्कार पढ़ने का वक्त है, बाद उलमा ये कहते हैं कि असर के बाद का वक्त है, और बाद उलमा ये कहते हैं कि मगरिब के बाद का। मैं ये समझता हूँ कि दोनों वक्त पढ़ा जा सकता है, इसमें इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह ज़िक्र अस्कार में से, सुबह शाम के अस्कार में से एक सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, ये दुआएं आप सब, मैं जिन लोगों से मुखातब हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो लोग इन दुआओं को याद करें, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को भी याद कराएं। ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअत औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत, ये दुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में इसे सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कहा। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार का वक्त नहीं है कि मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ जाऊँ, ये इस्तिग़फ़ार का सरदार है। इसको भी पढ़ने का क्या फ़ायदा है? इसको पढ़ने का फ़ायदा ये, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी सुबह यकीन के साथ उसे पढ़ ले और उसी दिन फिर उसकी मौत आ जाए तो वो सीधा इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। और जो आदमी शाम में पढ़े और फिर उसी रात जो आदमी शाम में पढ़े यकीन के साथ, यानी जो यकीन का मतलब ये कि जो कुछ वो कह रहा है अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, अल्लाह तू मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी, तेरे अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है, तू ही अल्लाह, तू ही ने हमें पैदा किया है, मुझको पैदा किया है, ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअत, अल्लाह मैं जितना हो सका मैं तेरे अहद व पैमान पर हूँ, जो तुझसे वादा किया था, तुझसे मैंने जो वादा किया था मैं उस पर कायम व दायम हूँ। लेकिन मुझसे गलतियाँ भी होती, अपनी गलतियों का भी वो इतराफ़ कर रहा है। आगे जाके वो कह रहा है अबू लका बी नेमती का अलैया, अल्लाह तेरी नेमतों का मैं इकरार कर रहा हूँ, और जो तूने नेमतें मेरे ऊपर निछावर की उसका मैं इकरार कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं गुनहगार भी हूँ। इन सारी बातों को वो अल्लाह को जो कह रहा है उसका यकीन है उसे, तो यकीन के साथ वो जो पढ़ रहा है तो क्या होगा उसको, अगर वो सुबह मर गया, सुबह पढ़ने के बाद दिन में उसका इंतकाल हो गया तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, और अगर शाम में पढ़ा और रात में उसका इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाह सीधा उस रात में इंतकाल के बाद वो सीधा जन्नत में जाएगा बिइज़्निल्लाह। इसी तरह एक छोटा सा ज़िक्र है,
ایک چھوٹا سا ذکر ہے جسے صبح و شام پڑھنا ہے، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ دن میں ایک بار 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کی گناہیں معاف کر دی جاتی ہے۔ اور گناہ معاف جو اس طرح کی حدیثوں میں آتا ہے کہ گناہ معاف ہوتی ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ تو کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو صبح و شام 100 مرتبہ یہ پڑھے تو اس کی ساری گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ سمندر کا جھاگ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اگر اتنی بھی گناہیں تو معاف کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ پورے دن میں اگر 100 مرتبہ وہ پڑھ لے تب بھی اس کی ساری گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ذکر ہے، پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا، بہت معمولی وقت، لیکن اگر آپ اس پر مداومت برتتے ہیں تو اس کا ثواب آپ نے سنا۔ اسی طرح ایک ذکر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی عظیم دعا، اس دعا کو سب لوگ یاد کریں۔ مصائب و مشکلات سے بچنے کی، ناگہانی آفت و مصیبت سے بچنے کی یہ عظیم دعا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضل مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضل مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضل مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو 3 مرتبہ یہ پڑھے گا صبح اور 3 مرتبہ یہ شام، لم یضلہ شیء، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسے کوئی بھی چیز اچانک نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے ابان ابن عثمان تھے۔ تو ابان ابن عثمان ترمذی کی روایت ہے کہ ابان ابن عثمان نے جب یہ حدیث بیان کی تو جنہوں نے ان سے حدیث سنی تو دیکھا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہے ان کے اوپر، وہ مفلوج ہیں، ان کا جسم مفلوج ہے۔ تو دیکھنے والا تعجب کرنے لگا کہ آپ دعا سکھلا رہے ہیں اور آپ خود مفلوج ہیں، یعنی آپ کے اوپر اچانک یہ فالج کا حملہ کیسے ہوا؟ تو وہ سمجھ گئے کہ سامنے والا کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ابان ابن عثمان نے جواب دیا رحمہ اللہ، انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ، یہ حدیث سچی ہے، حدیث میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول پر سچ کہا اور اللہ کے رسول نے سچ بات کہی ہے، لیکن جہاں تک اس فالج کا تعلق ہے تو یہ اس دن فالج کا اٹیک میرے اوپر ہوا کہ میں بہت غصے میں تھا اور میں نے اس دن یہ ذکر نہیں کیا، اس دن میں بہت غصے میں تھا اور اس دن میں یہ ذکر بھول گیا۔ دیکھیے ذکر بھول گئے اور اس کے بعد ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تو آدمی یہ ذکر تو گانٹ باندھ کر رکھے، یہ ذکر مضبوطی سے اس کو تھام کے رکھے، خود بھی بچوں کو بھی یاد کرائے کہ صبح شام یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ابھی ایک شیخ ہمارے استاد ہیں قسیم کے رہنے والے، انہوں نے ذکر کیا کہ میں جدہ ایئرپورٹ پر تھا، وقت سے پہلے پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود کچھ ایئرپورٹ پر ایسا ہوا کہ میں کسی کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا، بات چیت کرنے میں لگا رہا اور اس ایئرپورٹ کے سائلنٹ زون میں تھا اور مجھے خبر ہی نہیں لگی اور میری فلائٹ مس ہو گئی۔ کہہ رہے میں نے اس کے بعد اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی کہ سارا کچھ سب ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے باوجود کیسے فلائٹ مس ہو گئی۔ تو انہوں نے جو سبب ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جب رات میں غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آج شام کا میں نے اسکال چھوڑ دیا تھا۔ میں معذرت کے ساتھ یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم بر صغیر کے سماج میں ہندوستان پاکستان وغیرہ میں ہم سلفیوں کا یا اہل حدیثوں کے یہاں بھی ان مسنون اذکار کا اہتمام ویسا نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف سعودی عرب میں، مکہ میں نے دیکھا اپنے اساتذہ کو، اپنے مشائخ کو، کہ وہ لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے اور بہت زیادہ نصیحت کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اذکار کی اور اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو کرے گا، یہ میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے خود جن لوگوں سے کہا اور اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی اور میں نے جن لوگوں سے کہا، ان لوگوں نے اس کے پڑھنے کے بعد اپنے زندگی میں جو تبدیلی محسوس کی، اس کے لیے وہ خود مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد، ان اذکار کے پڑھنے کے بعد اس طرح زندگی میں تغیرات اور اس طرح زندگی میں تبدیلیاں آئیں، اس طرح زندگی میں ہمارے رہنمائی ملی۔ تو اس لیے ہم سب اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں، جیسے ایک ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی صبح و شام یہ پڑھے، یا یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے، رضیت باللہ ربًا، کتنی چھوٹی سی دعا ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یا بعض روایت میں وبمحمد نبی رسولا، دونوں لفظ آئے۔ تو جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے کے جاؤں گا،
کتنی عظیم چھوٹی سی دعا فائدہ دیکھیے، نبی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ساتواں جو بطور نمونہ بطور مثال کے میں پیش کر رہا ہوں وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر دن میں 100 مرتبہ بھی ہے، دن میں 10 مرتبہ بھی ہے، اور 1 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے اگر آپ کو موقع نہ ملا ہو، لیکن 100 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح حدیث سے، صحیح بخاری وغیرہ کی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ جو آدمی یہ ذکر 100 مرتبہ پڑھے گا تو اسے 10 گردن، 10 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹائی جائیں گی، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹائی جائیں گی، اور شیطان اور شام تک یہ دعا شیطان سے اس کے لیے ایک قلعہ بنی رہتی ہے، اس کے لیے حفاظت کرتی ہے یہ دعا۔ اس کے کتنے فائدے ہوئے؟ 10 گردن کی سے آزادی کا فائدہ، اس کا ثواب، اس کے علاوہ 100 نیکیاں لکھا جانا، 100 برائیوں کو مٹانا، اور شیطان سے حفاظت کے طور پر یہ گویا کہ یہ دعا اس کے لیے قلعہ ہے۔ اسی طرح 8واں نمونہ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی ایک دعا ہے، اسے بھی صبح ہونے تک اگر کوئی آدمی شام میں پڑھ لے تو صبح ہونے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بچھو وغیرہ یا اس طرح کے مضر جانوروں سے ڈسنے کا کوئی نقصان اسے نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی فوائد بعض احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں، سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں یہ بھی بہت عظیم آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ یہاں سے لے کر آخر تک یہ دونوں آیتیں بھی کہا کہ من قرأ آخر آیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو آدمی سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں کسی رات میں پڑھے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی صبح تک، ہر طرح کے پریشانی سے، ہر طرح کے نقصانات سے یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ تو ان آیات کو بھی یاد کرنا چاہیے، چھوٹی سی آیات ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، پریشان آدمی رہتا ہے تو وہ سوچتا ہے کیسے پریشانی دور ہو، پریشان آدمی رہتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی یہ پڑھے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام، کیا پڑھے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جو دنیا و آخرت کے ہم و غم ہیں اسے، یا دنیا کے جو ہم ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو دکھ ہے، وہ سب اس کے سے یہ دعا کافی ہو جائے گی۔ اس کے دل میں ایک انشراح، ایک سکون اور راحت نصیب ہوگی، اس کے بعد وہ پریشان نہیں ہوگا۔ آخری بات اس درس سے کی کہ آپ اذکار ختم کریں، چاہے صبح کا ہو یا شام کا، تو آپ اذکار، اس کے علاوہ بہت سارے اذکار ہیں جس پر علامہ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی بڑی اچھی کتاب ہے، اذکار الطرفِ النہار، صبح و شام کے اذکار، اردو میں بہت ساری کتابیں۔ تو اذکار کو انہوں نے کہا کہ اذکار ختم کرتے وقت آدمی اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجے، 10 مرتبہ، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام۔ اگر آدمی 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام جو اذکار ختم کرنے کے بعد درود و سلام پڑھے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی صبح من صلی علیہ عشر مرات، جو آدمی صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ میرے اوپر درود و سلام بھیجے گا، ادرکت ہو شفاعتی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میری شفاعت اسے حاصل ہوگی، قیامت کے دن میری شفاعت اسے حاصل ہوگی۔ تو یہ صبح و شام یا مسنون دعاؤں کے متعلق بعض باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم نے جو باتیں کہیں ان ساری باتوں پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ذکر و اذکار کے جو فوائد ہیں ان فوائد کو ہمیں حاصل کرنے والا بنا۔ ہم نے اس درس میں شرکت کی یا جن لوگوں نے سنا یا سن کر فائدہ اٹھایا، بہرحال تو ان سب کے لیے یہ درس مفید بنا، اور ہم سب کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔